ہند آریائی کا عہد قدیم۔ یہ دور تقریباً 1000 سال 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح پر محیط ہے۔ یہ وہ دور ہے جب ہند یورپی زبان ہند ایرانی سے ہند آریائی بن جاتی ہے اور مشرقی ایران سے لے کر پنجاب تک پھیلی اور سندھ تک پہنچی۔ اس دور کا ادبی نقش رگ وید میں ملتا ہے۔ اس دور میں دو زبانیں ملتی ہیں، ایک سنسکرت اور دوسری عوامی زبان۔ سنسکرت زبان مقامی الفاظ سے پاک ہو کر معیاری زبان بنی۔ اس میں 4 وید رگ، سام، یجر اور اتھر وید کے علاوہ گرنتھ اور اپنشد وغیرہ لکھے گئے۔ آریہ اپنے ساتھ جو زبان لے کر آئے تھے وہ خالص نہ رہ سکی۔ اس میں مقامی بولیوں کے الفاظ شامل ہوتے گئے۔ آریوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے اپنی زبان کو منظم کرنے کی کوشش کی اور اپنی زبان میں صرف وہی الفاظ باقی رکھے جو ٹکسالی تھے، گویا ہر جگہ بولے جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زبان کو مقامی بولیوں کے الفاظ سے پاک کر لیا۔ یوں مقامی اثرات سے پاک ہو کر ایک معیاری زبان وجود میں آئی جس نے سنسکرت شستہ یا پاک کی ہوئی کا نام پایا۔ اس زبان کو بہت فروغ ہوا اور اس میں اعلیٰ درجے کا ادب پیدا ہوا، لیکن عوام سے اس کا ناطہ ٹوٹ گیا اور یہ پنڈتوں کی جاگیر ہو کے رہ گئی۔ اس کے بعد یہ سمٹتی ہی چلی گئی اور اس کا دائرہ محدود ہوتا چلا گیا۔ آگے چل کر جب مہاتما گوتم بدھ اور مہاویر سوامی نے اپنے مذاہب کی اشاعت کی تو انہوں نے مقامی بولیوں کا سہارا لیا تاکہ ان کا پیغام عوام تک پہنچ سکے۔ ان بولیوں نے مذہب کا سہارا پایا تو تیزی سے ترقی کرنے لگی اور جلد ہی سنسکرت جیسی ترقی یافتہ زبان سے نظریں ملانے کے قابل ہو گئی۔ پنڈتوں نے یہ دیکھا تو اور بھی سختی سے اپنی زبان کی حفاظت پر کمر بستہ ہو گئے، لیکن اس سے سنسکرت کو فائدہ نہیں نقصان پہنچا اور وہ صرف ایک طبقے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سدھیشور ورما نے 5 منزلوں میں تقسیم کیا ہے، جو اس طرح ہے۔ ویدک منزل، اس عہد میں وید لکھے گئے، یعنی سنسکرت مذہب کی بانی ہوتی ہے۔ پانینی کی منزل، اس عہد میں پانینی کی اششٹادھیائے اور پاتنجلی کی مہابھاشیہ لکھی جاتی ہے۔ اس طرح اس دور میں سنسکرت عالموں کی زبان بن جاتی ہے۔ رزمیہ منزل، اسے ادبی منزل بھی کہا جاتا ہے، اسی میں مہابھارت لکھی گئی تھی۔ دنیاوی منزل، اس دور میں سنسکرت سرکاری زبان بن جاتی ہے اور اس کا تعلق مذہب سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ٹکسالی منزل، اس عہد میں سنسکرت قواعد نویسوں کی پابند ہو کر خود کو محدود و محصور کر لیتی ہے، شدی کے چکر میں پھنس کر عوام سے دور ہو جاتی ہے۔ قدیم ہند آریائی دور میں سنسکرت 3 مختلف معیاروں کی بتائی جاتی رہی ہے۔ ادیچا یا معیاری سنسکرت شمال اور شمال مغربی ہندوستان میں بولی جاتی تھی، یعنی پنجاب اور اس سے ملحق علاقوں میں بولی جانے والی سنسکرت سب سے معیاری سمجھی جاتی تھی۔ مدھیہ دیشا یا نیم وسطی یا نیم معیاری سنسکرت امبالہ سے الہ آباد تک کی زبان۔ یہاں کے لوگوں کی سنسکرت نیم معیاری قرار دی گئی تھی۔ پراچیا یا مشرقی یا غیر معیاری مشرقی ہندوستان کی زبان، اس میں یوپی اور بہار کے علاقے شامل تھے۔ پروفیسر گیان چند جین نے قدیم ہند آریائی کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے: ویدک سنسکرت، کلاسیکل سنسکرت۔